الله تعالى خير الجزاء. ساری بستی کو
دوسروں سے ہی دکھا لینا نہ لایا تھا أصغر سمس ما في شيء ممكن يا حبيب الله معزز محترم سامعین محفل، آج ساری انتہائی خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ ہمارے درمیان خانوادہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزاق سلسلہ عالیہ عشق اہل بہشت کی عظیم بہار مخدوم المخادوم زبدۃ العارفین سراج الصالحین حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضرت خواجہ قبلہ کریم بخش مہاروی زید آستانہ عالیہ مہار شریف دامت برکاتہم العالیہ مد ظلہ العالی ما دام الایام واللیالی، حسب روایات، حسب ذرہ نوازی، حسب کرم سرزمین کمال پور کے اندر آپ کی تشریف آوری جگہ تھی جڑی اہلیان کمال پور واسطے انتہائی سعادت مندی اور خوش بختی کا باعث ہے۔ انشاءاللہ یہ شفقتاں یہ مہربانیاں تعظم عزیز جاری و ساری راسن اللہ تعالیٰ آپ کے وجود و برکات کو سارے مستقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفلہ گاہے بگاہے پینے رہے ہیں مگر اج یہ محفل اس لحاظ نال بڑی منفرد اور مثالی اور شان و شوکت کی حامل ہے کہ اس محفل کی صدارت حضور قبلہ خود فرمائی اور آپ کی صدارت آپ کی وجود کی اللہ رسول کا تھوڑی دیر وقت ذکر خیر کی تھی کچھ حضرات محبت عقیدت ذوق و شوق دینا تشریف رکھو آپ آخرت انشاءاللہ سارے مسئلے دعا کر دیتے ہیں بلا تاخیر تلاوت کلام مزید وقت جناب حافظ محمد عباس صاحب تشریف کرنا غلام یاسین صاحب تشریف کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
آستانہ عالیہ مہار شریف مشائخ چشت حضرت خواجہ کریم صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تیری شان جل جلالہ تو ملا قریب ربے گلو تیری شان جل جلالہ تیری یاد میں ہے کبھی کبھی ہے چمن چمن میں هو العلی تو بسا ہے پھول میں ہو بہو تیری شان جل جلالہ تلاوت کلام مجید کے بعد سلسلہ نعت خوانی شروع کرنے میں سب سے پہلے میں درخواست کرے تھا اپنے محترم بزرگ جناب صوفی سید بخش چشتی صاحب امام مسجد کمال پور تشریف جنات سے پار لے رسالت کے اندر مختصر حاضری لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلی اللہ سیدنا یا فخر دو جہانا یا فخر دو جہانا گرداں دسوں فسانا دنیا بجل رہی ہے تکلیف سنگرانا وائے جناب دیتے دشمن اصحاب دیتے وہ پیالے شراب دیتے پیتی مرن زبانا یا فخر دو جہانا درداں دفن پکانا دنیا گزر رہی ہے تکلیف سنگرانا بھیجو صدیق مرنو عثمان یا حیدرنو پکارے کفر شرمو کر دو رحمتانا یا فخر دو جہان درداں دفن پکانا دنیا گزر رہی ہے تکلیف سنگرانا باقی خراب مچ گئی کوئی راگ نہیں ٹکرا نہیں وہ بد کو لخاص مل جائے کس جائے کا قرآن یا فخر دو جہان درداں دسوں پکانا دنیا گزر رہی ہے تکلیف سنگرانا. تشریف جنات برادران محمد رفیق چشتی صاحب بارگاہ رسالت کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنا کہ جناب محترم محمد رفیق صاحب چشتی. سکھ متراں دی
کھاتے رب دی مشان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی مشان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا اج تک متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا ملایا کیوں گھڑیاں اے صورت شانہ پیش نظری رہ وقت نظات روز حشر وچ قبر دے پل جد ہوتی گزاری وچ قبر دے پل جد ہوتی گزاری کھڑیاں اج تک متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری مکھ چن بدری جا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. مکھ چن بدری جا چانیے مت چمک دلات نورانی مکھ چن بدری جا چانیے مت چمک دلات نورانی کالے زلف دے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مت بھریاں اج تک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب نعت پاک کو سارے دوست مل کے خدمت عبادت کرتے حسبی نفسی جل
وسلم علیک یا حبیب اللہ راہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر ہی تیرے گھر سے ملا بڑے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عالم بن گئے حافظ جمال بن گئے قبلائے عالم بن گئے داتا لجپال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے عرشہ تو عرفالا جالی حضور دیے کعبے دا نور جالا جالی حضور دیے عرشہ تو عرفالا جالی حضور دیے کعبے دا نور جالا حضور دیے جالی نو چمڑ والے غوث و ابدال بن گئے چمڑ والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جالی نو چمڑ والے غوث و ابدال بن گئے جالی نو چمڑ والے غوث و ابدال بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے سے لال بن گئے عمر بچائی
مقرر صلاح بیان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نظر حسین صاحب سرور ڈاکٹر برکات ملاقہ مختصر جامع معنی محفل پاک کی مناسبت میں خطاب بولے استقبال پرزور نعرہ تکبیر دیکھو اہل ذوق کا مجمع ہے، اہل محبت کا مجمع ہے، یہ بھائیاں کا مجمع ہے، بلند نعرے سے ذوق سے شوق سے بڑے یعنی محتاج ہونے دل دادا ہونے محبت نہ ذوق سے نہ نعرہ سنو کہ حضرت کی موجودگی میں بے ذوقی کا مظاہرہ اچھی گال میں ایک آدھ میں ہم نے تین فرما دنوں کہ یہ محفل سے آنے والا کوئی شخص یعنی باپ نام مراد نہ ویسی بلکہ باپ مراد ویسی حدیث پاک میں ہمیں لا جسفا جلیسہم کہ جیڑی محفل اللہ دے پیارے شریف ہوں جیڑے اللہ دے نیک بندے کی محفل ہوئے اولیاء کرام کی مجلس ہوئے اللہ دے نیک بندے موجود ہوئے وہ محفل برکت تو خالی نہیں ہوتی وہ محفل اتبان والا کوئی شخص بدبخت نہیں ہونا بلکہ خوش بخت ہوں لا یشفا جلیسہم انہاں دے قریب انہاں دی صحبت نیک لوگوں دی صحبت بہن والا شخص خوش بخت انسان ہوں یقیناً ساری خوش بختی ہے کہ آج اساں حضور قبلہ شہنشاہ ولایت دامت برکات العالیہ دی صحبت اندر موجود ہیں حدیث پاک میں دے جانے کے لیے مشکات شریف سے کان عبدین تحابا اللہ عز و جل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول حاضر الذی كنت تحبه فیہ قیامت کا میدان ہوتی اللہ تعالیٰ ایک گناہگار بندے کو اپنے نیک بندے اکٹھے ہوتے تھے اور عرض کر دیا تعالیٰ میں گناہگار ہوں میں انپڑھ ہوں یہ حال ہے متقی نیک بندے میرا یہ نیک بندے جناب کٹ کی میں ہو گئے لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ اللہ تعالیٰ انہوں کو کٹھے اٹھا دیتی اللہ تعالیٰ فرمیتی ان کا تحبه فیہ اس واسطے کہ میں کٹھے اٹھا دیتے کہ تم میرے محبوب نیک بندے جناب محبت میرے محبوب جناب محبت کرے نا یہ محبت سے اجر میں نیک بندے کٹھے اٹھا انشاءاللہ انسان اللہ کے نیک بندے کی صحبت محبت اخلاص ہو جائے انشاءاللہ کوئی شخص نامراد نہیں ہوتی اپنے شہر کے نام چھوڑا کرتے بلاد حضرت صدر صاحب کا خطاب سے بسینے نعرہ تکبیر أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الحافظين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق خلاقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. جی وقار دوستو، میں ناصر تقریر کی ہر وقت سے حاضر نہیں کیا تو پتہ لگے کہ محترم قبلہ میاں ظہور سمد صاحب جنہوں نے دولت خانے سے چشتیاں دے سلطان تشریف کو دیا. مقصد صرف زیارت حضور شہنشاہ ولایت شرف و شیوخ مصدر ولایت سبحان اللہ پیران پیر روشن ضمیر حضرت قبلہ پیر الحاج الحافظ خواجہ محمد کریم بخش صاحب دامت فیض مرعیہ زیارت انہوں نے نال فخر استاد حضرت قبلہ جتھا امام شاہ صاحب صاحب آپ تشریف فرما ہے. سیدن سرکار فرمانا اقربو اولادی میری اولاد تازہ. میں چند منٹ حاضری پیش کرا. اللہ تعالیٰ میں ناچیز کی حاضری اس پاکیزہ محفل قبول فرماوے. جتنا حضرات تشریف دینا ہو جنہیں میرے بھائی حضرات سے فرمانے بیان کی بلا کہ سارے انشاءاللہ اس محفل سے بام رات
اور محفل کی نسبت سرکار کے ذکر پاک نال ہے، آقا دی آمد پاک نال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دادا محترم حضرت عبد المطلب صحیح فرمایا انا اطوف بالکعبۃ، میں عبد المطلب اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، 11 لگی ہے، 12 کی رات ہے، اتوار لگی ہے تو سوار کی رات۔ دوران طواف میں عبد المطلب کیا کہتا کہ بیت اللہ شریف، بیت ربی، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم علیہ السلام۔ میں حیران یا اللہ تیرا گھر اتنا عظمت والا، شان والا، مقام ابراہیم علیہ السلام وہ کے کیوں شاید سلامی کر رہے ہیں۔ حکم تھی عبد المطلب پریشان نہ تھی، آج میرا کعبہ اپنے کعبے کو سلامی کر، یا اللہ تم کعبے کا کعبہ کرو۔ اور پہلے سنو اللہ کا قرآن کہ جڑا بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرے اللہ تیرا گھروں کو کتنا پیدا ہے۔ مالک الملک اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ زمین سے دھرتی سے پہلا گھر اللہ کا ہے اور عالمین دے واسطے ہدایت۔ فرمایا عبد المطلب اج میرا کعبہ اپنے کعبے کو سلامی کرے۔ یہ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ مالک الملک نے اپنی کتاب ام الکتاب جن کا قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، تنزیل بھی ہے، شفا بھی۔ مالک الملک اعلان فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ البتہ محبوب ذرا تو صحیح ارادہ فرمائے جو میرا کعبہ بیت اللہ ہوئے، نماز اثر ہے، شہر مدینہ ہے، مسجد کی بلا پہنے سرکار نماز پہ پڑھے نا، آقا مقتدا ہے، غلام مقتدی ہے۔ نماز کی حالت میں ارادہ فرمایا یا اللہ میرا کعبہ بیت اللہ ہوئے، نماز رج حکم آگے محبوب، نماز مقام کے ختم کر کے نہ پھرو، نماز بھی پڑھ جاؤ، رخی انور پھرے لیا اور میرے پاس جناب کا چہرہ اسی ہونے پاس میرا سرکار جو پھرے حضور سے صحابہ پھر گئی، نماز اختتام کو پہنچی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کا پوچھتے بنائے کہا نماز سے رخ پھر میں نماز کی چھٹی تھی لیے، فرمایا عمر سی پھرن، عمر سی نماز تو نہیں پڑھی گا، فرمایا ابو بکر سی پھرن، ابو بکر سی نماز کی حالت کے اندر ہو کعبے تو پھر میں نماز کی چھٹی، فرمایا عبادت خدا دی، عادت مصطفیٰ دی۔ خیر مضمون ہو رہے عرض کرا عبد المطلب سنگھ کے کنا میں آواز آئی، حکم کی عبد المطلب اپنے گھر ون میں اللہ نے تو پوتا عطا کیونکہ میلاد پاک دی ہے۔ اس واسطے میں چند منٹ سرکار سے میلاد کر جنہاں کچھ میرا ناطق سنا لے۔ عبد المطلب سنگھ فرمایا میں جو گھر پہنچا آمنہ پاک کے دروازے سے ایک بندہ موجود کھڑے جن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ عبد المطلب ٹھہر ون جڑا لال نونہال صاحب جمال بے مثل و مثال اللہ کا یاد تشریف گھر کے آمن والا ہے، سب سے پہلے یہ زیارت اللہ کے نوری فرشتے کرے۔ میں واپس پڑ گیا دارین دی رحمت جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ فرمیدن کہ میں تنہا ہم گھر کے اندر گلی ہم نہ کوئی دئی ہے نہ مئی ہے نہ ہم صحیح ہے، میرے کو محسوس تھے کچھ ہے میرے پیٹ تو خارج تھی منوانے کچھ ہے۔ اچانک آسمان تو نور دے جوڑے والا بیبیاں تشریف گنا سجے سے کھبے پاس لائے۔ میں پوچھا بیبیاں تو کون سی نہیں ہو؟ پر میں آمنہ پریشان نہ تھی، میرا نام ہوا ہے، میں سارے جگ دی اماں آدم علیہ السلام دے گھر والی۔ بی بی تیرا نام؟ فرمایا میرا نام حاجرہ ہے، میں نبی دے گھر والی بھی ہاں، نبی دی اماں بھی ہاں۔ فرمایا تیرا نام؟ فرمایا میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون دے گھر والی امانت مصطفیٰ۔ بی بی تیرا نام؟ فرمایا میرا نام مریم عیسیٰ علیہ السلام دی اماں۔ کیویں آیا ہو؟ فرمایا دایاں بن کے آیا ہے، دے دیا جڑا نال پال آوا، یہ دایاں ہزاروں سال پہلے پردہ ہٹا دیا۔ بڑے صغیر کا محدث عالم سید عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت کے علاوہ تمام کتابیں
موجود ہے دائیں قبراں تو آیا بہر آیا تے جنتی جوڑے پا کے آیا تے محبوب دے دائیں بس جس محبوب دیا دائیں زندہ ہے تے آور والا محبوب بتائی کہ اولا پہلے زندہ ہے اور آقا دی حیاتی نالے جہان حیات خیر ہزارہ واقعات لیکن عرض کرے مان والے اختتام دے کہ سرکار دی اما سین فرمین اے بیگا کھول بیٹھن تمہیں کو پیاس لگ ارادہ کی تو پانی ہوگا تے پانی پیوا ہا اج میں ہمارا ارادہ پہ کرے نہیں ہم میرے منہ دے سامنے پیالہ دیر دیا پیالہ منہ دے قریب آ گیا وہ پیالے جو پانی ہا میرے منہ دے قریب آیا میں کو پیتا 3 مرتبہ رج گیا سیر تھی گیا میرے اکھی بند تھی گیا دل جاگدا بھی رہا تھوڑی دیر دے بعد میرے کان میں سے آواز آئی کیڑی آواز اظہار یا رحمت للعالمین جہان دی رحمت ظہور فرما حضور نے ظہور نہیں فرمایا بل آواز اظہار یا سید المرسلین رسولہ دے سردارہ من کرم فرما حضور ظہور نہیں فرمایا بل تیجی آواز کیڑی آواز اظہار یا شفیع المذنبین گناہگاراں کو چھڑاون والا اجڑی دنیا کو وساون والا ہن تے ظہور فرما جرا یہ آواز آئی ہے بی بی سین فرمایا خارج منی نور میں آمنہ دے پتن انور کو نور خارج کیا نور نے آ دیا میری تھوڑی کے اندر سجدہ جا فرمایا اللہ کی فرمائے میں بھیجم تے نور بھیجم کیا بھیجم مالک الملک اعلان فرمائے دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آگے پاڑے کو میں اللہ دے نور سرکار فرمائے اول ما خلق اللہ نوری جڑی شاہ سب تو پہلے اللہ نے خلقت کی تھی وہ میرا ہی نور ہے سرکار دی اما صاحب فرمائے خارج منی نور میرے شکم پاک انہوں نے نور خارج تھے لیکن ہمارا فرمائے نور بھیجم اما والا فرمائے نور بارشی آیا تو جائے تو نور ظاہر سے بی بی صاحب فرمائے میں انہوں نے نور خارج اتنے پیر فرید نے رحمت اللہ خواجہ ملت پردین آپ فرمائے آیا بے رنگی دے دیسی کنو کنو آیا بے رنگی دے دیسی کنو اسان سمجھی سناتا ویسی کنو آیا بے رنگی دے دیسی وہ غیب غیب دے دے سو آیا غیب غیب دے دے سو آیا شہر شہادت اے دیرا لایا اے خالق دی تصویر سویا عالم غیب کرو عالم دنیا میں چایا عالم بطول کرو عالم شہود چایا یہ آندیا نے حضور نے فرمایا سجدہ سجدہ نبی سے کہ بوا جناب صفیہ پاک ارادہ کیتا اپنے بھتریجے کو دھماما کپڑے پواما غسل دیوا اندے نارے کپا سر میں لاوا آواز آئی لیکن کمیدہ ہونا بالا قدرے بشری ہوئن تو اتاؤں دے ہوئن سبحان اللہ ایک کتھو آئے فرما من اللہ اللہ تنو آئے یہ کدن بل کیا ہے آدم و بین الماء والتین لا منجد رفی دینتے ہی اجا آدم علیہ السلام دا پتلا بھی تیار کوئی نہ کیا سرکار فرمن میں نبوت تاج پاتی گئے سرکار کرے نبی ہم آقا اول نبی ہم نہ جمعات ہی نہ نباتات ہی نہ مکفیات ہی نہ تجلیات ہی نہ ناسوت ہی نہ ملکوت ہی نہ لاہوت ہی نہ ہاہوت ہی نہ عرش ہے نہ فرش ہے نہ تحت ہے نہ فوق ہے نہ گورا ہے نہ کالا ہے نہ ادنا ہے نہ آلہ ہے نہ چک ہے نہ وسطی ہے نہ آدم ہے نہ ہستی ہے نہ جسم ہے نہ چاند ہے نہ دہن ہے نہ زبان ہے آدم سے پیش کر نہ کسی کا ظہور تھا جزات کبریاتی یا محمد کا نور تھا جملہ ایمان افروز توجہ فرماؤ تھوڑا پروگرام مدینہ شریف میں جاتا ہے یہ تو حضور سبحان اللہ کے جڑے 20 سال بننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کے
اللہ یاد سے فرمانے کا بے شک چشتہ میں پہلے جس تال بحث اس شکل گال کے انسان عقیدہ ہے کہ ہم رندوں کی محفل میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کر پیش نظر دل پر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت سر سے لے کر پاؤں تک ارے تنویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ زمین دیہاتے آسمان دیہاتے مشرق دیہاتے مغرب دیہاتے شمال دیہاتے جنوب دیہاتے گورے دیہاتے کالے دیہاتے پستی دیہاتے بلندی دیہاتے مصر دیہاتے شام دیہاتے سارے کائنات دیہاتے نہ خدا دی شام دیہاتے نہ مصطفیٰ دی شام کیونکہ جہاں سارے چنگے جمعہ دی شام دیا تھا راتی سب چنگیاں لیلۃ القدر کا شام دیا تھا آسمانی کتابہ سب چنگیاں قرآن مجید کی شام دیا تھا فرقے بہمن آل سنت کا شام دیا تھا ملک بہمن عرب کی شام دیا تھا شہر بہت سونے ہیں مدینے کی شام دیا تھا آقا دے یار سارے سونے صدیق اکبر کی شام دیا تھا ملائکہ سارے سونے جبریل امین کی شام دیا تھا قدم کٹانے والے سارے سونے امام حسین کی شام دیا تھا اسی اللہ سبحان اللہ ولی سارے سونے غوث الورا کی شام دیا تھا ایک رکھت بھی ہزار نبی پاک کمال سارے سونے پر آمنہ بلال کی شام دیا اللہ تعالیٰ کہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کرنے قبول فرماوے اس پاکیزہ محفل کے اندر اللہ تعالیٰ ہر بے مراد کو بامراد فرماوے جس طرح بھی حضرت کی زیارت واسطے سرکار کی محفل تشریف دینا ہے میں سمیت اللہ کریم سب دی حاجتہ پوریا فرماوے اور ہمارے تو پہلے دیدار مصطفیٰ تو نوازے تمہارے نا اللہ بلاغ المبین ایک نام سبحان اللہ شیر عرض کرنا تھا کہ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے دو جہاں اصل مسئلہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ناز پڑھ گا ساتھی شیر میرا مقصد تقریر کا ناز زیارت تھا تقریران کا ناز نہیں کریں لیکن اصل بنیوں کی زیارت واسطے میں نہیں اصل انہیں فقیرہ بولنے جو نہیں توجہ سجرہ کا فقیر مل کو چل جائے ایمان پر بات کی اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے دے سر عطا فرمائے ایک دوسرے کو برداشت کرنے اللہ قوت عطا فرمائے عرض کیا کرے نا کہ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے ان کو تو خدا نے بھی ان کی مرضی سے بنایا ہے نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے چاندی ان کے ارے بھیک لینے آیا ہے ان کو تو خدا نے بھی ان کی مرضی سے بنا ارے موج میں جب آتے ہیں تاجور بناتے ہیں موج میں جب آتے ہیں موج میں جب آتے ہیں تاجور بناتے ہیں سب پہ ہے کرم ناصر سب پہ ہے کرم ناصر ارے اپنا یا پرایا ہے سب پہ ہے کرم ناصر اپنا یا پرایا ہے ان کو تو ایک مصرع میں بڑا پیش کرے نا کہ عرشیو فرشیو رہنما مل گیا عرشیو فرشیو رہنما مل گیا مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا عرشیو فرشیو رہنما مل گیا جندے در مجرمہ کو پناہ ملے
جن در مجرم کو پناہ ملے امتیا خلد جہاں اتھرا ملے جنت کی تنگی ہوئی ہے آقا دے دروازے سے اللہ غلام دی توفیق عطا فرماوے کیونکہ اللہ فرماتے وارا قال اللہ کا ذکر اے محبوب میں تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کروں یہ دی شان خدا و تعالی کو گھٹا سکتے پھر اللہ تعالی محترم قبلہ حکیم محمد غوث بخش ہے اللہ ان کی قبر سے رحمت فرماوے عاشق رسول ایمان والو کہ حاضری شان قبلہ میں ظہور سمجھتا ہے نور سمجھتا ہے اتنا بھی بڑی سے اللہ تعالیٰ سب کو اتفاق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت مالا مال فرماوے ٹوٹے پھوٹے کلے عرض کی جب کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا پروگرام اگر بھی چلاؤں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرما بایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سارے حضرات اولا کے درود شریف ایک مرتبہ عالم شریف تیرہ مرتبہ کو شریف میں ارشاد عمل کر دو چاند یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام اس طرف اٹھ گئی دم دم
حضرات بیٹھو لنگر کھا کے ونجو اتنے بیٹھو اعلان کرو جی سارے بیٹھ وجے ٹھیک لنگر آ کے تمام حضرات اتنے تشریف رکھو لنگر تناول فرما کے ویسو تمام حضرات سکون نال